آج ہم لوگ جو ہے نا یورپ کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہیں، الا ماشاء اللہ تقریباً۔ ارے جو دیندار لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ احساس کمتری پائی جاتی ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، دیندار لوگوں میں بھی احساس کمتری پائی جاتی ہے۔ کئی تو بیچارے ایسے احساس کمتری میں مبتلا ہوئے کہ جب کسی مغربی تعلیم یافتہ مسلمان سے بھی گفتگو کرتے ہیں قرآن یا حدیث یا سیرت کے کسی واقعے کو، وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سائنس کے اور موجودہ فلسفہ جو مغرب کا ہے اس کے مطابق ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے، کہ وہ احساس کمتری میں اتنا ڈوبے کہ اللہ کے نبی کی باتوں کو توڑ موڑ کے تعویل کر کے کوشش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ بھئی سائنس کے مطابق ہے، مغربی فلسفے کے مطابق ہے۔ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ احساس کمتری مغربی تعلیم کی وجہ سے آ گئی، اور ہمارے سامنے چونکہ نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے اس وجہ سے آ گئی، تو اس کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ ایک بات کہوں، توجہ سے بات سنیے گا، پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی دینی امتیں گزری یا جو بھی ان کا صحیح یا غلط ہونا، میں اس سے بحث نہیں کر رہا، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں صحیح یا غلط ہونا یہاں بحث نہیں ہو رہی، اگر ان کے ماننے والوں سے یہ کہا جائے کہ تم ان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک جملہ جو انہوں نے اپنی زبان میں جس انداز سے کہا ہو بسند تسلسل کے ساتھ ہمیں پیش کر دو، سند تسلسل کے ساتھ متصل ہو، مسلسل ہو، ایک بات پیش کر دو، ایک قول پیش کر دو۔ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان کا صحیح اور غلط یہاں بحث نہیں میں نے کی، کیا بات کی کہ وہ اپنے اس بانی کی جس کو وہ مقتدا مانتے ہیں، جو ان کا پیشوا ہے، جس کے لیے وہ زندگی گزار رہے ہیں، جس کے طریقے پر، ان سے کہا جائے اچھا بھائی وہ جو بھی مکرم ہیں آپ کے نزدیک، ان کی زندگی کی کوئی ایک بات جو ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہو اور سند متصل اور مسلسل آج آپ کے پاس موجود ہو، وہ ایک قول پیش کر دو، تو کوئی بھی پوری دنیا میں پیش نہیں کر سکتا سوائے مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کو کہا جائے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا کوئی بات تو پیش کریں۔ یہاں مسئلہ پتہ کیا آتا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کون سی پیش کریں، کتنی پیش کریں، اس کے بعد بھی مسئلہ پورا نہیں ہوتا، نکلتے ہی چلے جاتا ہے، علوم کے سمندر ہیں۔ نبی علیہ السلام کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا اٹھنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے کا طریقہ، مسکراہٹ کا طریقہ، مسکرانے کا انداز، غم کا انداز، آپ کے سفر کے معاملات، آپ کی عبادت، آپ کی راتیں، ہر جگہ اتنی تفصیل ملتی ہے کہ دل کہتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے ایک ایک بات کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا مثال آپ کو اور نہیں مل سکتی سوائے نبی علیہ السلام میں۔ جب ہمارا سودا اتنا مضبوط ہے، ہم احساس کمتری میں کیوں جائیں؟ ہم کیوں جائیں احساس کمتری کے اندر؟ یہی سوال ایک اور انداز سے، سوال یہی ہے، باقی دنیا کے اندر اور بھی مذاہب ہیں، ہر آدمی کو اپنے مذہب سے محبت، اپنے بڑوں سے محبت، ہمیں بھی ہے، ان کو بھی ہوگی، ہے، ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں۔ اگر ان سے کسی سے یہ پوچھا جائے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جامع ترین ہستی کون ہے، اگر یہ سوال لکھا جائے اور انٹرنیٹ پہ پوری دنیا میں وائرل کر دیا جائے، کیا سوال کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جامع ترین ہستی کون ہے، مختلف جوابات آ جائیں گے۔ لیکن سوال کو یوں بدل دیا جائے کہ دنیا میں کون ایسا گزرا ہے کہ جس کی زندگی کی ہر بات مکمل اور محفوظ ہو، تو پھر وہی جواب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں، انبیاء کرام میں بھی ایسی نہیں۔ دیکھیں ہر نبی کے اوپر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہر نبی واجب التعظیم ہے، اور کسی کی بھی جو ہے نا وہ یہاں پہ ہر نبی کے اوپر ایمان لانا اور سب کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا کہ آج کوئی اور یہ پیش کر ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ایک ایک بات محفوظ ہے۔ 1400 سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ امت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہوا ہو، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا۔ ایسا عظیم اللہ رب العزت نے ہمیں نبی عطا فرمایا، اور ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟
ہم جناب یورپ کے جا کے مغرب کے ایک احساس کمتری میں شکار ہو گئے اور اب اپنے اصل کو چھوڑ بیٹھے۔ چند دن پہلے فیصل آباد سے خاتون کا مجھے واٹس ایپ آیا، کہنے لگیں کہ میری بچی پتہ نہیں 9th بولا یا کیا بولا، اس میں پڑھ رہی ہے، تو شعیب ابی طالب کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت مجھے بتائیں کہ میں نے صحیح پڑھا تھا یا بچی صحیح پڑھ کر آئی ہے۔ تو واقعہ انہوں نے ذکر کیا، میں نے کہا جی آپ نے صحیح پڑھا تھا بچپن میں، آج جو پڑھایا جا رہا ہے جو انہوں نے بتایا، اگر انہوں نے وہ جو صحیح جھوٹ نہیں تھا سچ بولا تھا، تو میں نے کہا جو آپ بتا رہی ہیں آج جو بچی پڑھ کر آئی ہے وہ غلط ہے۔ اب شعیب ابی طالب کا واقعہ تھا کیا، یہ تو سیرت کے اس میں تفصیلی آئے گا۔ اس میں یہ تھا کہ 3 سال کے لیے مشرکین مکہ نے صحابہ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو محصور کر دیا تھا اور سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اور انہوں نے دستاویز لکھ کے بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دی تھی بائیکاٹ کی۔ 3 سال بعد کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے کسی دیمک نے اس کو چاٹ دیا، صرف اللہ کا نام اس معاہدے میں باقی رہ گیا دستاویز میں، اور باقی سب ختم ہو گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے اطلاع کی، نبی علیہ السلام نے کافروں کو بتانا کہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی دیکھ لو، دیکھا تو واقعی ایسا تھا، پھر بہرحال وہ ختم کر دیا گیا سلسلہ۔ تو یہ کچھ بات تھی، تفصیل آئے گی اس کی۔ آج جو کتاب میں پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا کہ جی اس کو مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر رحم کھا کر ختم کیا، وہی کا علم، نبی علیہ السلام کا معجزہ، اور وہ ساری باتیں پیچھے میں ہٹا کے بات ہی کہیں اور چلی گئی۔ اس قسم کے اتنے معاملات آ چکے ہیں معاشرے کے اندر، انبیاء کے، نبی علیہ السلام کے، صحابہ کے واقعات کے ساتھ، کہ صحیح بات کا پتہ کرنا مشکل ہو چکا۔ تو اس کی کوشش کی جائے گی کہ جو صحیح رخ ہے، صحیح بات ہے، اعتدال کے ساتھ اس کو سامنے رکھ دیا جائے۔ اب بتائیے کتنا اہم ہے یہ، اس نظر سے دیکھیں تو کتنی اہمیت ہے۔ اور 15-16 سال پہلے کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اب تو فتنے اور بڑھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کراچی میں ایک دفعہ احتجاج ہوا تھا، اس احتجاج کی وجہ کیا تھی کہ کسی اسکول والوں نے پڑھا دیا تھا ہجرت کے واقعے کو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ محمد کا مکہ سے فرار۔ ہجرت کا واقعہ تو بہت عظیم قربانی ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، سنگ میل ہے، لیکن اس کا کیپشن بدل دیا، مسئلہ کچھ اور ہو گیا۔ اب وہ بچہ جو خدا نخواستہ یہ پڑھ کر آئے گا، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت تو نہیں پیدا ہوگی، مفرور کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اس قسم کے بہت سارے معاملات اس وقت معاشرے میں موجود۔ دین ابتدا میں اجنبی تھا، آج بھی اجنبی ہو چکا۔ اس کو اگر واپس ہم نے عزتوں پہ لے کے جانا ہے تو طریقہ سمجھ لیجئے، سب سے پہلے ہمیں چاہیے خالص مذہبی تعلیم۔ نمبر 1، سب سے پہلے کیا چاہیے؟ خالص دینی تعلیم۔ اس دینی تعلیم کے اثرات آئیں گے ہمارے اخلاق پر۔ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے اس سے معاشرہ اچھا ہو جائے گا، معاشرہ بنے گا۔ جب معاشرہ بن جائے گا تو تہذیب بن جائے گی، پھر تہذیب کی حفاظت اور تہذیب کے لیے پھر ریاست اور حکومت کے کام آئیں گے، کام پھر شروع ہوتے ہیں۔